بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ملک شاہ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ خان کی زبان کاٹ دی گئی ہے کا معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے ایک بڑی اہم قسم کی خبر سامنے آئی ہے، اور آج کے دن کی یہ خبر سب سے بڑی خبر ہے۔ اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے اوپر اس وقت قبضہ ہو چکا ہے، اور یہ قبضہ کس کا ہے اور فوج نے کہاں پر کب اور کیوں اپنا کنٹرول سنبھال لیا، اس سارے معاملے کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے اور اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے کر لیجیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اسی طرح ہمارا اور آپ کا یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے۔ آج عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے، وہ فیصلہ کہ جس کے بعد عمران خان صاحب کو تھوڑی اس وقت امید نظر آ رہی ہے کہ شاید اب وہ سرخرو ہوں گے، یا اب کامیابی ان کے قدم چومے گی، یا اب ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، پاکستان کے اندر وہ سیاست کر سکیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ آج قاسم ڈپٹی اسپیکر، سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم صاحب کے بھائی، آج وہ بھی کافی دنوں سے غائب تھے، آج وہ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما تھی، خواتین تھیں، سنم جاوید اور دیگر جو تھیں، لاہور جیل کے اندر بند تھیں، آج انہیں بھی رہا کر دیا گیا۔ آج صحافی عمران خان ریاض کو بازیاب کر کے گھر پہنچا دیا گیا ہے، اور انہیں گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا ہے۔ نہ ہی ان سے کوئی ملاقات کر سکتا ہے، نہ وہ کسی سے ملاقات کر سکتے ہیں، نہ گھر کے اندر کوئی داخل ہو سکتا ہے، نہ وہ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں۔ صحافی عمران ریاض کی گھر پہنچنے کے حوالے سے پاکستان کے بڑے بڑے صحافیوں نے، پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران ریاض کے گھر والوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ صحافی عمران ریاض پہنچا ہے۔ صحافی عمران ریاض اتنے ٹائم سے تھے کہاں، ابھی تک اس حوالے سے کچھ پتہ نہیں ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ صحافی عمران ریاض خان کے حوالے سے کہ وہ بول نہیں سکتے، یعنی کہ وہ اشاروں کے اندر بات کر رہے ہیں، ایسی خبر سامنے آ رہی ہے۔ اور اس کو بڑا بڑا میڈیا اس وقت رپورٹ کر چکا ہے، بڑے یوٹیوبر رپورٹ کر چکے ہیں کہ عمران ریاض بول نہیں پا رہے۔ عمران ریاض خان، وہ صحافی عمران ریاض جو بولتے تھے، اب وہ بول نہیں پا رہے، وہ کچھ کہہ نہیں پا رہے۔ وہ جو بات کرتے ہیں فیملی کے ساتھ، جو کسی شخص کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ اب اشاروں کے اندر بات کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان کی زبان بندی کا معاملہ پتہ نہیں کیا ہے، خدا نخواستہ کیا جن لوگوں نے ان کو اپنی زیر حراست رکھا ہوا تھا، یا جن لوگوں نے ان کو اغوا کیا ہوا تھا، کیا انہوں نے ان کی زبان کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کی، کیا انہوں نے ان کی زبان کاٹ دی، کیا انہیں بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا۔ بہت سے سوالات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں۔ عمران ریاض اس وقت داڑھی سفید، بال بالکل سفید، کہا جاتا ہے کہ تقریباً کو 20-22 کلو سے زائد صحافی عمران ریاض کا وزن کم ہو گیا۔ صحافی عمران ریاض کے ہاتھ کمزور، چہرہ کمزور، آنکھوں میں ہلکے پڑ چکے ہیں، باڈی کمزور ہو چکی ہے، اور اب وہ اس طرح کے عمران ریاض، وہ چست، وہ ایکٹیو، وہ پاورفل عمران ریاض نہیں رہے، بلکہ جن لوگوں کا مشن تھا صحافی عمران ریاض کو کمزور کرنا ہے، بولنے کے حوالے سے کمزور کرنا ہے، جسم کے حوالے سے کمزور کرنا ہے، یا پھر اندر سے توڑنا ہے، شاید وہ اپنے مشن کے اندر کامیاب رہے ہیں، اور اپنے مشن کے اندر کامیاب ہونے کے بعد آج صحافی عمران ریاض بڑی آسانی طریقے کار کے ساتھ پولیس نے بازیاب کروا کے انہیں گھر پہنچا دیا۔ وہی پولیس جو عمران ریاض کو کافی دنوں سے ٹریس کر رہی تھی، اس تک پہنچ نہیں پا رہی تھی، اور آئی جی پنجاب انعام غنی نے آج سے ایک ہفتہ پہلے الٹیمیٹم لیا تھا کہ مجھے مزید تھوڑا سا وقت دے، میں صحافی عمران ریاض کو بازیاب کروا لوں گا۔ تو آج صبح عمران ریاض کو بازیاب کروانے کے بعد انہیں گھر پہنچا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے بول نہیں پا رہا ہے، بولنے کی وجہ کیا ہے یہ تو آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گی۔ لیکن کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں، صحافی عمران ریاض نے اتنا اشارہ ضرور دے دیا ہے کہ بھائی میں اپنے سمجھوتے کے اوپر ہوں، میں نے اپنی جو نظریات اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، میں ڈٹا ہوا ہوں، میں اسی طرح بولوں گا، میں اسی طرح کام کروں گا۔ لیکن ابھی تک وہ بول نہیں پا رہے، بلکہ انہوں نے اشاروں کے اندر ضرور بات کر دی۔ دوسری طرف آج عمران خان صاحب کو، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کو بڑی فیور حاصل ہوئی ہے۔ آج ان کی کورٹ کے اندر سماعت تھی، تو وہاں پر عمران ریاض کو آج اٹک جیل سے نکال کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اب حالات بدلیں گے۔ یہ حالات تب بدلیں گے جب عمران خان صاحب نے معافی نامہ آرمی چیف صاحب کے نام پیش کیا اور کہا کہ ہم مستقبل قریب میں کبھی کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گے، میری پارٹی کبھی کوئی ایسی غلطی نہیں کرے گی، ہماری سزاؤں کے اندر کمی کی جائے، ہم محب وطن پاکستانی ہیں۔ تو سارے معاملے کے بعد اب عمران خان صاحب کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے آہستہ آہستہ نرمیاں
اختیار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی نرمیاں ضرور ہوں گی، لیکن عمران خان صاحب نیکسٹ پرائم منسٹر بننے کے فی الوقت تک کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے. ہاں اگر ان لوگوں کے دلوں کے اندر عمران خان صاحب اپنی جگہ بنا لیتے ہیں پھر تو پاکستان کی سیاسی صورتحال تو آپ کو ایک طرفہ نظر آئے گی. لیکن ابھی تک سیاسی صورتحال کسی کے حق کے اندر تو نہیں، لیکن نواز شریف صاحب کی وطن واپسی آنے کے بعد حالات کچھ بدل سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے. ناظرین آپ اس سارے معاملے کے اوپر کیا رائے دیتے ہیں ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت، اللہ حافظ.